لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ مسلمان جو ایک مہینہ خوب عبادت کرتا ہے، خوب تراویح پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، تاک راتوں میں جاگتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہی مسلمان عید کا چاند دیکھنے کے بعد پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سیلون میں جا کر کے پہلے اپنا چہرہ کلین شیو کراتا ہے، پہلا کام کرتا ہے۔ عید کے دن وہی مسلمان جو کل مسجدیں بھری تھی جن مسلمانوں سے، سلمان خان کی نئی فلم کے لیے سینما ہالوں میں وہ لائن لگ کے فلمیں دیکھتے ہیں۔ وہی مسلمان لڑکیاں، وہی مسلمان عورتیں جن کے لیے مسجدوں میں تراویح کا انتظام کیا جاتا تھا، جو تراویح کی نماز پڑھتی تھی، بن کر کے، سمر کر کے، بغیر دوپٹے کے، بغیر نقاب کے، کبھی پاکڑ اسٹیشن پر آپ کو مل جائیں گی، کبھی نلہاٹی اسٹیشن پر مل جائیں گی، کبھی آپ کے رامپور ہاٹ اسٹیشن پر مل جائیں گی۔ میں بردمان سے پاکڑ آیا ہوں، کوئی اسٹیشن، کوئی ٹرین، کوئی ڈبہ میری نظر سے ایسا نہیں گزرا ہے جس میں بے پردہ مسلمان لڑکیاں نہ نظر آتی۔ مسلمان نوجوان بیچارہ وہ تو ایک دم اس وقت جو ہے تہوار کے نشے میں ہے۔ ایک لڑکے کو دیکھا بائک چلا رہا ہے، دونوں ہینڈل چھوڑ کے ایسے ہاتھ اٹھا کے چلا رہا ہے، صاحب میں بہت بڑا ہیرو ہوں۔ یہ حرکتیں ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب دنیا کہتی ہے کہ ہاں تم بدتمیز ہو، تم جاہل ہو، تم گنوار ہو، تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے صاحب۔ میرے بھائیوں، انسان جب اپنی حیثیت کو نہ پہچانے، اپنے مقام کو نہ پہچانے، تو پھر وہ یہی سب حرکتیں کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنا علاج کرنے کا کام چھوڑ کر کے کرکٹ کھیلنے لگے تو دنیا مذاق نہیں اڑائے گی کہ صاحب یہ تو ڈاکٹر تھا، اس کا کام تو علاج کرنا تھا۔ مسلمانوں، تم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ کبھی تم نے غور کیا کہ یہ حالات کیوں آج ہمارے اوپر آ رہے ہیں؟ سڑک پہ نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا، جو سڑک پہ نماز پڑھتا ہوا ملے گا اس کا پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا، اس کا ڈرائیونگ لائسنس ضبط ہو جائے گا۔ سنا آپ نے؟ نیوز سنی، خبریں سنی آپ نے؟ اسی ملک میں بہت سارے مذہب کے تہوار منائے جاتے، سب روڈ پہ منائے جاتے ہیں۔ ہمارے یو پی میں بنارس میں چلتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں بائک سے، 6 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں کبھی کبھی 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اتنا ٹریفک۔ یہ ٹریفک پر کوئی جنات تو نہیں آتے، انسان ہی آتے ہیں۔ سارے تہوار، سارے پوجا پاٹ سڑک پر منائے جا رہے ہیں۔ مسلمان بیچارہ 5 منٹ کی نماز سال میں ایک بار پڑھ لے تو اس پر بوال ہے، پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا، لائسنس ضبط ہو جائے گا۔ اور سڑک پر چھوڑ دو، چھت پر اگر آپ نے نماز پڑھ لی، ڈرون کیمرے سے دیکھا جائے گا، چھت پر نماز پڑھ لیے، اس پر بھی FIR درج ہوگی۔ وارے مسلمان، تو کہاں پہنچ گیا؟ کیا ہو گئی اس ملک میں تیری حیثیت؟ تو بالکل دوسرے درجے کا ناگرک بن گیا۔ تیرے ساتھ یہ برتاؤ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی تو نے غور کیا؟ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ شاعر نے کہا تھا دنیا کی تاریخ میں، قوموں کی تاریخ میں یہی 2 دور ملتا ہے، ایک دور تلواروں کا ملتا ہے، بہادری کا ملتا ہے، ایک دور عیاشی کا ملتا ہے، ایک دور شراب کا ملتا ہے، ایک دور عورت کا ملتا ہے۔ ہم اور آپ اسی دوسرے دور سے گزر رہے ہیں۔ عید کا موقع ہے، شراب کے اڈے آپ کو آباد مل جائیں گے۔ کس سے؟ مسلمان سے۔ بیچارہ 1 مہینہ روزہ رکھ کے آیا ہے۔ اس وقت آپ کو مسجدیں سناٹی خالی نظر آئیں گی، مسجدوں میں مسلمان نہیں ملیں گے۔ کہیں فیس بک پر میں نے ایک فوٹو دیکھا تھا، ایک مسجد کی تصویر تھی، مسجد میں 2-4 نمازی بیچارے نماز پڑھ رہے تھے۔ جس مسجد میں رمضان کے پہلے پوری مسجد بھری تھی، اب 2-4 نمازی بچے ہوئے تھے۔ اس تصویر کے نیچے لکھا تھا، مہمان چلے گئے، گھر والے رہ گئے۔
ایک مہینے والے مہمان بن کے آئے تھے، رمضان کا مہینہ ختم، مہمان چلے گئے، اب کون بچا؟ اب گھر والے بچے ہیں بیچارے، جو سال کے 360 دن اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت لا کر کے دکھا دو، نبی اکرم کی کوئی ایک حدیث لا کر کے دکھا دو کہ ایک مہینے کے نمازی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی ایک آیت مجھے لا کے دکھا دو جو ایک مہینے کا نمازی بننے پر آپ کو جنت کی گارنٹی دیتی ہو۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ آگے فرمایا الذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، ہم تو بہت بڑے کاروباری ہیں، کروڑوں کا بزنس ہے ہمارا، ہمیں نماز پڑھنے کی ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار، ان کا لین دین کبھی ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، اور ٹائم آنے پر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس نماز سے بڑا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اسی پاکڑ کے بہت سارے لوگ دوسرے شہروں میں جا کے کام کرتے ہیں، کوئی پونا میں ہے، کوئی گوہاٹی میں ہے، کوئی کلکتہ میں ہے۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹہ ڈیوٹی ہو چاہے 12 گھنٹہ ڈیوٹی ہو، نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ نماز اگر نہیں پڑھتے تو ایسی جاب چھوڑ دیجئے میرے پیارے ساتھی۔ جو جاب، جو نوکری آپ کو نماز سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، میرے نیک بندے اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ ایک مہینے کے مسلمان۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، نیکی کر کے نیکی کو برباد مت کرنا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو عرب میں رہتی تھی، بڑھیا عورت تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، سوت تیار کرتی تھی، اور جب بڑی محنت سے سوت تیار ہو جاتا تھا اس کو کاٹ دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اس کا کام یہی تھا، پہلے محنت سے سوت تیار کرتی تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، اور جب ڈھیر سارا دھاگا تیار ہو جاتا تھا سارا دھاگا کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے برباد کر دیتی تھی۔ قرآن کہتا خبردار، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ اے رمضان بھر تہجد پڑھنے والوں، تراویح پڑھنے والوں، 13 14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والوں، فلمیں دیکھ کر، شراب پی کر، حرام کام کر کے، حرام تصویریں دیکھ کر کے اپنی نیکیوں پر پانی نہ ڈالو میرے پیارے ساتھی۔ اس عید کے نام پہ، اس تہوار کے نام پہ اتنے مادر پدر آزاد نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ آج ہمارا رب ہم سے بہت ناراض ہے میرے ساتھی۔ ہم نے اور آپ نے تو عیدگاہ میں نئے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھی ہے۔ میرے پاس فلسطین کا وہ ویڈیو بھی آیا ہے، پیچھے گھر ٹوٹا پڑا ہے، پیچھے مکانات گرے پڑے ہیں، اور وہیں پر اللہ کے وہ بندے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیر بلند کر رہے ہیں اور عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بم دھماکوں میں چترے اڑ گئے، اسرائیل کے ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں۔ انہوں نے کیسی عید منائی ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا میرے ساتھی؟ آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، مست بنے ہیں صاحب، کبھی ان مظلوم مسلمانوں کے بارے میں سوچو، انہوں نے کیسی عید منائی ہوگی میرے ساتھی۔ مگر یاد رکھو، ہماری عید کا تہوار بھی بڑا نرالا تہوار ہے، دنیا کو یہ میسج دیتا ہے اے دنیا والوں، ہماری نمازوں پر پابندی لگا دو، ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلا دو، ہمارے بچوں کو مار دو، مگر ہاں
پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ رب کی توحید کی آواز، یہ اللہ اکبر کی آواز تم سے مٹ نہیں سکے گی. جب تک ایک بھی مسلمان روئے زمین پر قائم ہے، باقی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا. ابھی میں نے عید کی نماز پڑھائی چترا درگا میں، کرناٹک کے قریب، بنگلور کے قریب میں. جس عیدگاہ میں میں نے تقریباً 10,000 مرد اور عورت کو عید کی نماز پڑھائی، مجھے وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا اس عیدگاہ میں ایک وقت تھا ہم صرف 3 لوگ اہل حدیث تھے. ایک میں نے نماز پڑھائی تھی، 2 لوگوں نے میرے پیچھے پڑھی تھی، 3 لوگ صرف اہل حدیث تھے. آج الحمدللہ 10,000 کے قریب کا مجمع، مرد و عورت کا مجمع وہاں موجود ہے. توحید کی آواز میرے بھائیوں کم نہیں ہوگی انشاءاللہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام تمہارے دبانے سے نہیں دبے گا، تمہارے مٹانے سے نہیں مٹے گا. ہمارا عید کا تہوار بھی تمہارے منہ پر تھپڑ ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کسی کے عبادت خانے کے سامنے جا کے ناچا گیا، نہ گایا گیا، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی گئی. سکون سے اللہ کا نام لے کے عیدگاہ پہنچے، نماز پڑھی اور پڑھ کے چلے آئے. ہمارا تو تہوار بھی امن والا، شانتی والا، چین والا. ہمارے کسی تہوار میں کوئی ہنگامہ نہیں ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ. اور جس تہوار میں ہنگامہ ہو تو سمجھ جاؤ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی پوزیشن کو پہچانو میرے بھائیو، تم کون ہو اور تمہارا رب تم سے کیوں ناراض ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میرے بندو جب تم مجھ سے منہ موڑ دو گے، جب تم مجھ کو یاد نہیں کرو گے، میرا ذکر نہیں کرو گے، تو تمہاری زندگی میں تکلیفیں آ جائیں گی، بے چینی آ جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور ہم قیامت کے دن تم کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. دنیا میں تمہاری نظر چاہے جتنی بھی تیز رہی ہو، اگر تم نے ہماری آیتوں کو نہیں مانا، تم نے توحید کو نہیں مانا، تم نے قرآن کو نہیں مانا، تم نے سنت کو نہیں مانا، تو ہم قیامت کے دن تم کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. ابھی یہ بچہ نعت پڑھ رہا تھا، نابینا بچہ تھا. کبھی آپ نے غور کیا نابینا بچوں کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز چھینتا ہے تو اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. اکثر نابینا لوگوں کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی، دنیا کو دیکھ نہیں سکتے. ہمارے لیے تو کلر ہے کہ صاحب یہ اورنج ہے، یہ گرین ہے، یہ وائٹ ہے، ہم تو کلر جانتے ہیں. نابینا لوگوں کا ایک کلر ہے بھائی، ان کے لیے بلیک، ساری دنیا بلیک ہے، کالی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اگر کسی کی آنکھیں چلی جائیں اس پر وہ صبر کرے تو جنت کی گارنٹی دی ہے. بہت بڑی نعمت ہے آنکھیں، بہت بڑی نعمت. ہمیں فری میں ملی اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے. جس بیچارے کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے کبھی جا کے پوچھو کہ بھائی دنیا کا رنگ کیا ہے، کہے گا دنیا تو کالی ہوتی ہے صاحب. دنیا میں کوئی اور رنگ اس نے جانا ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائے گا. کس کو؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، جو اللہ کے دین سے منہ موڑے گا، جو قرآن سے منہ موڑے گا. اور تو نے قرآن سے منہ موڑا ہے مسلمان. قرآن تیرے گھر میں رکھا ہے، دھول کھا رہا ہے، تو نے کبھی قرآن کو کھولا، پڑھا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. فیس بک پر ہر منٹ میں اپنا لائک تلاش کرنے والوں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہر منٹ چیک کرنے والوں، انسٹاگرام پر اپنی پوسٹ پر کتنے کمنٹ آئے، کتنے لائک آئے دیکھنے والوں، کبھی تم نے سوچا اللہ کا میسج تمہارے پاس قرآن کی شکل میں رکھا ہے. دا لاسٹ اینڈ فائنل میسج آف دا اللہ کا آخری میسج ہے نا یہ قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے، ساری انسانیت کے لیے، ساری مانوتا کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے. لیکن ہم نے کیا بنا دیا؟ تبرک کی کتاب بنا دیا. قرآن کس کی کتاب؟ برکت کی کتاب ہے، پڑھ کے چوم لو، رکھ دو بس. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے میرے بھائی، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن غور کرنے کی کتاب ہے.
موبائل لاک ہو جاتا ہے نا, جب تک پاسورڈ نہ ڈالو موبائل نہیں کھلتا. پیٹرن لاک ہے تو پیٹرن جب تک صحیح نہیں بناؤ گے نہیں کھولے گا. دل بھی ہمارے لاک ہو چکے ہیں. اللہ کو ناراض کرتے کرتے, پاپ کرتے کرتے ہمارے دل لاک ہو چکے ہیں. اور دل کو اگر ان لاک کرنا ہے, دل کا تالا کھولنا ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن پہ غور کرو, تالے کھل جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ ہمارا گریبان پکڑ کے کہیں کہ اے میرا امتی, تیرے واٹس ایپ پر تیرے دوست کا میسج آیا, تو نے بغیر دیکھے تجھ سے رہا نہ گیا. تو اپنے دوستوں کا میسج پڑھتا رہا, اپنے باپ کا میسج پڑھتا رہا, اپنے بھائیوں کا میسج پڑھتا رہا, اپنے پڑوسیوں کا میسج پڑھتا رہا. تو نے میرا میسج کیوں نہیں پڑھا؟ تو نے میرا پیغام کیوں نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے میرے بھائی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا. اللہ ہم سے ناراض ہے میرے بھائی. اس لیے ناراض ہے کہ مسجدوں سے زیادہ مزاروں پر بھیڑ ہے. اللہ اس لیے ناراض ہے, اللہ کے نام پہ جانور کم ذبح ہوتے ہیں, پیروں کے نام پہ, باباؤں کے نام پہ, مورتیوں کے نام پہ, دیوتاؤں کے نام پہ, دیویوں کے نام پہ جانور زیادہ ذبح ہوتے ہیں. اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ اس دھرتی پر کروڑوں اربوں لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کو شرک سے زیادہ ناراض کرنے والی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ شرک تو وہ پاپ ہے, وہ گناہ ہے. اللہ اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا, شرک معاف نہیں ہوگا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شرک کرے گا پرماننٹ جہنم میں رہے گا, کبھی جنت پہ نہیں جائے گا. چوری کرنے والا, زنا کرنے والا, قتل کرنے والا, ڈاکہ ڈالنے والا, یہ سارے گناہ کرنے والا جہنم میں اپنے سزا جھیلنے کے, اگر توحید پر مرا ہے جہنم میں اپنے گناہ کی سزا جھیلنے کے بعد جنت میں جائے گا, مگر شرک کرنے والا پرماننٹ جہنم میں رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, قرآن و حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے. آج مسلمان شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے, آپ کے جھارکھنڈ میں نظر نہیں آتا, ذرا کلکتہ جا کے دیکھ لو, ذرا بردمان جا کے دیکھ لو, ذرا آپ اپنے بہار کے بعض علاقوں میں جا کے دیکھ لو, بہت برا حال ہے. اور ایک بات بولوں آپ سے, شرک کرنے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو آپ پائیں گے. مزاروں پہ, قبروں پہ آپ کو عورتوں کی بھیڑ زیادہ ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے, ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں اپنے کولے نہیں مٹکائیں گی ذو الخلصہ نامی بت کے آس پاس. یہ ذو الخلصہ نام کا ایک بت تھا یمن میں, اور قبیلہ دوس کون سا قبیلہ؟ ابو ہریرہ کا اپنا قبیلہ ہے. یعنی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کے قبیلے کی برائی ہو رہی کہ ان کے قبیلے میں ایک ایسا دور آئے گا ان کے قبیلے کی عورتیں بت کا طواف کریں گی, بت کا چکر لگائیں گی. مگر ابو ہریرہ کی ایمانداری دیکھو, حدیث کو منوان بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا کہ مسلمان عورتیں بت کا طواف کریں گی, پتھر کے بت کے آگے چکر لگائیں گی. وہ ہو رہا ہے آج. اس لیے اپنی عورتوں کا ایمان بچاؤ پہلے میرے پیارے ساتھیوں. آپ کی بچی اگر بنات میں پڑھ رہی ہے, ادارے میں پڑھ رہی ہے, توحید سیکھ رہی ہے, اچھی بات ہے, مگر سارے لوگ تو اپنی بچیوں کو عالمہ نہیں بنانا چاہتے. نہیں صاحب, میں اپنی بچی کو عالمہ نہیں بنانا چاہتا.
میری بچی تو کانوینٹ میں پڑھتی ہے، پاکڑ کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھتی ہے، میں پیسے والا آدمی ہوں، میں کیوں زکوٰۃ خیرات پہ اپنے بچی کو پڑھاؤں؟ میں نہیں پڑھاؤں گا. ہے نا یہ سوچ؟ بعض لوگ نہیں پڑھاتے اپنی بچیوں کو عالمہ میں. اب وہ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ کانوینٹ میں پڑھا رہے ہیں. اب وہ لڑکی کانوینٹ میں پڑھ رہی ہے، انگلش میڈیم میں پڑھ رہی ہے، ماڈرن تعلیم حاصل کر رہی ہے. اب اس لڑکی کے سامنے آپ پردے کی بات کیجئے تو ناراض ہو جاتی ہے کہ پردہ کیا ہوتا ہے. تو بال کھلے رکھ کر کے اور ہاف بغیر آستین کا کپڑا پہن کر کے اور جو ہے جس کی پینٹ پہن کے وہ فخر سے چلے گی صاحب میں تو اپ ٹو ڈیٹ لڑکی ہوں، میں آج کے دور کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں کیوں برقع پہنوں، میں کیوں نقاب پہنوں؟ کیا کریں گے آپ ان لڑکیوں کا؟ ایسی عورتیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو اللہ کو جانتی تک نہیں، توحید کو جانتی تک نہیں، جنہیں صرف ایک دھکا دے دے. عمارت کمزور ہو تو ایک دھکا دے دینا کافی ہوتا ہے. اگر آپ کی نوجوان نسل کا عقیدہ کمزور ہے، توحید کمزور ہے، تو کسی ایک چال باز کا سوشل میڈیا کے ذریعے آنا اور آپ کی بچی کو پیار کے جال میں پھنسانا اور اسلام سے ہٹا کر کے مرتد کر دینا، اس میں ٹائم نہیں لگے گا میرے پیارے ساتھی. برطلہ والوں، مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد بچانے کی بھی چنتا کرو، ایمان کو بچانے کی بھی چنتا کرو. اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے اس فتنے سے بچانا ہے اس پر بھی وچار کر لو، اس پر بھی غور کر لو. میں نہیں کہتا کہ سب لوگ اپنی بچیوں کو بنات میں ڈال لو، ادارے میں عالمہ بنا لو، ارے کہیں بھی پڑھاؤ میرے بھائی، لیکن اپنی بچیوں کو مسلمان تو بنا کے رکھو. ان کی بنیاد اتنی مضبوط تو کر دو، ان کی توحید اتنی مضبوط تو کر دو کہ کوئی منچلا، کوئی بدتمیز، کوئی بیہودہ آپ کی بیٹی کو اگر بہکانا چاہے ایک تھپڑ لگا کے کہہ دے میرا ایمان، میرے نبی کی محبت، میرے دین کی محبت، میری توحید کی محبت، میں اس کو قربان نہیں کرنے والی ہوں. اپنی بچیوں کو ایسا بناؤ میرے بھائی. واللہ کلیجہ دکھتا ہے. انسٹاگرام پر ایسی آئیڈیاں دیکھتا ہوں، حجابی گرل کے نام سے، مسلم گرل کے نام سے لڑکی ہے اور اسلام کے خلاف دشپرچار کر رہی ہے، اسلام کے خلاف میسج دے رہی ہے، اسلام کو بدنام کر رہی ہے، قرآن کو بدنام کر رہی ہے. اور ایسی آئیڈیاں لاکھوں کی تعداد میں انسٹا پر، فیس بک پر موجود ہے میرے پیارے ساتھی. جب سماج میں گندگی زیادہ پھیل جائے تو صفائی بھی تو زیادہ ہونی چاہیے نا. جب بیکٹیریا بدن میں زیادہ ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک کا ڈوز تگڑا لینا پڑے گا. سماج میں کفر اور شرک اللہ کو ناراض کرنے والا سب سے بڑا بیکٹیریا ہے. آپ کو کفر اور شرک کے خلاف ننگی تلوار بننا پڑے گا، آپ کو اپنی توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھی. ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہم ایک مہینے والے مسلمان ہیں، رمضانی مسلمان ہیں، ربانی مسلمان نہیں ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے، ربانی مسلمان بن جاؤ، رمضانی مسلمان نہ بنو میرے پیارے ساتھیوں. زندگی کی آخری سانس تک اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک مہینے کے لیے پانی دی، گرم پانی اس پہ سے نکال، اس کو دے دی، ایسی دے دی. پورا ایک دم کف جمع ہوا ہے سینے میں. رمضانی مسلمان نہ بنو، ربانی مسلمان بنو. آخری سانس تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے نبی اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، آخری سانس تک. نماز کی ویلیڈیٹی رمضان نہیں ہے، نماز کی ویلیڈیٹی آخری سانس ہے. قرآن کی ویلیڈیٹی رمضان نہیں، قرآن لائف ٹائم پڑھنا ہے آپ کو، اللہ کا ذکر لائف ٹائم کرنا ہے، قرآن لائف ٹائم، نماز لائف ٹائم پڑھنا ہے آپ کو میرے ساتھی. رمضانی نہیں، ربانی مسلمان بنو. ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. کیوں؟
فرقوں میں بٹ گئے ہم، یہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، بٹے ہوئے ہم۔ میں کہتا ہوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ اور اللہ کی توحید پر آ جاؤ، مصطفیٰ کی سنت پہ آ جاؤ، یہی ساری امت کو جوڑنے کا یہی طریقہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ کہیں کہیں برادری واد کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، یہ انصاری ہے، وہ شیخ ہے، رشتہ نہیں ہو سکتا انصاری کا شیخ سے۔ نبی نے کب دیکھا بھائی انصاری اور شیخ؟ نبی کی کوئی بیوی کسی خاندان کی، کوئی بیوی کسی خاندان کی، نبی نے ایک بیٹی دی حضرت ابو العاص کو، ایک بیٹی دی حضرت عثمان، دو بیٹیاں حضرت عثمان کو دی، ایک حضرت علی کو دی۔ نبی نے تو نہیں دیکھی برادری، نبی نے کیا دیکھا؟ ایمان دیکھا، عمل دیکھا، تقوی دیکھا، دینداری دیکھی۔ اور یہ بات یاد رکھو، اپنی شادی بیاہ میں ان فضول چیزوں سے اوپر اٹھو۔ میرے پاس کئی ایسے کیس آتے ہیں، لڑکی کا میسج آیا میرے پاس، مولانا صاحب میری برادری میں کوئی اہل حدیث ہے ہی نہیں ہے، قریشی برادری، ایک برادری ہوتی ہے جو گوشت کا کام کرتے ہیں، اب قریشی برادری میں اہل حدیث بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے۔ بنگلور میں حالانکہ کافی لوگ ہیں اہل حدیث، لیکن اور جگہوں پر آپ کو قریشی جو ملیں گے بڑے پکے بدعتی ملیں گے۔ اور وہ بیچاری لکھنؤ کی ایک بہن تھی ہماری، اسلامی بہن، دینی بہن، اس نے ہمیں میسج کیا کہ میں قریشی برادری سے ہوں اور میں اہل حدیث ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ دیندار اہل حدیث گھرانے میں ہو، لیکن کوئی ہے ہی نہیں میری برادری میں، اور میرے ماں باپ جو ہے مجھے قبر پرست کے گھر بھیجنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس بھی کبھی کبھی اس طریقے کے مسائل کا حل نہیں ہوتا کہ ہم کیوں برادری واد میں اتنے کیوں لپٹے ہوئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام میں برادری واد نہیں، اسلام میں دین کی حیثیت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ایک ماتا پتا سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے قبیلے الگ ہیں، برادریاں الگ ہیں، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر ناز کرو، اس لیے کہ پہچان ہو جائے کہ صاحب یہ انصاری ہے، یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ بس نام کی حد تک پہچان رہے بس۔ اللہ کے ہاں آپ کی برادری کی سے کوئی عزت آپ کی ہونے والی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کس کو ملے گی؟ جو تقوی والا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود ڈوب جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اصحاب کہف کا کتا اللہ رحم کرے، اصحاب کہف کا کتا ایک غلیظ جانور ہونے کے باوجود جو برتن میں منہ لگاتے 7 بار دھلنا پڑتا ہے، لیکن قرآن میں جب اللہ اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کے ساتھ تھا، تو اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کیا، اور نبی کا بیٹا حضرت نوح کا بیٹا، اس کا عمل خراب تھا، اس کی سنگت خراب تھی، تو ڈوب گیا، برباد ہو گیا، اپنے باپ کا نام مٹی میں ملا دیا۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ میں دینداری کو دیکھو میرے ساتھیوں، خاص طور سے اگر آپ کی بچی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے،
کمائی تھوڑی کم بھی ہو چلا لینا، گھر تھوڑا چھوٹا ہو چلا لینا، دنیا میں کمپرومائز کر لینا، دین میں کمپرومائز نہ کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا اچھے اخلاق والا، لڑکا دیندار ہے، اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے لڑکوں کا گھر دیکھا، لڑکوں کی نوکری دیکھی، لڑکوں کی دنیا دیکھی، لڑکوں کا دین نہیں دیکھا، اور اپنی بہن کی شادی کر دی، بیٹی کی شادی کر دی۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ان بھائیوں کو، اس باپ کو، کہ کاش میں نے دین دیکھا ہوتا۔ دین دیکھو میرے ساتھ، فظفر بذات الدین، دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ آپ نے فرمایا جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کا مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فظفر بذات الدین، آپ نے فرمایا دیندار عورت کو لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دین کی کمی آج ہمارے گھروں میں ہے میرے ساتھیوں۔ اللہ ہم سے اسی لیے ناراض ہے۔ یہ آج عید کے موقع پر ہماری مسلمان لڑکیاں جو بے نقاب نظر آ رہی ہیں، مجھے اس کی بہت زیادہ ٹینشن نہیں ہے۔ ٹینشن مجھے اس بات کی ہے کہ یہ لڑکی جو بے نقاب چل رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، بے حیائی پھیلا رہی ہے، اس لڑکی کا بھائی کہاں مر گیا؟ اس لڑکی کا باپ کہاں مر گیا؟ اس لڑکی کا شوہر کہاں مر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی بے غیرت تھا۔ لڑکی اگر بے پردہ ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کے گھر والے بے غیرت تھے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نوٹ کر لو اس حدیث کو، برطلہ والوں نوٹ کر لو اس حدیث کو، 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ 3 لوگ اللہ تعالیٰ کے دھتکار دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے۔ کون 3 لوگ؟ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں تجھ کو رکھا، جس ماں نے 2 سال تک خون جگر تجھ کو پلایا، جس ماں نے خود گیلے بستر پہ سو کے تجھے سوکھے بستر پہ سلایا، اس ماں کی آنکھوں میں آنسو لانے والے، تو یاد رکھ قیامت کے دن تیرا حساب ہوگا۔ اے ماں کو تکلیف دینے والے، اے ماں کو دکھ دینے والے، تجھے ماں کے آنسوؤں کا جواب دینا پڑے گا۔ ان سے ماں اور باپ سے بڑی ہستی نہیں مل سکتی میرے ساتھیوں ہمیں دنیا میں۔ دنیا میں ہر انسان دوسرے کو اپنے سے اونچا نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن باپ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں ہر محبت میں دھوکہ ہو سکتا ہے، ماں کی اپنی اولاد سے محبت میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی سچی محبت ہے۔ ماں جو ہے اس کو ستانے والا، باپ کو ستانے والا، قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی عورت، جس کا کپڑا مردوں کے جیسا، جس کی چال مردوں کے جیسی، جس کی ڈھال مردوں کے جیسی۔ ابھی ایک صاحب مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھنے لگے کہ آدمی کے لیے سونے کی چین پہننا کیسا ہے؟ میں نے کہا سونا تو ویسے بھی حرام ہے مرد کے لیے، اور چین کیوں پہنو گے بھائی؟ تم عورت تھوڑی ہو۔ ایک لڑکا بولنے لگا وہ بریسلٹ آتا ہے چاندی کا بریسلٹ، وہ کیا مرد لڑکے پہن سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا بریسلٹ کیوں پہنو گے؟ بولا اچھا لگتا ہے مولانا، گھڑی کی طرح وہ بھی پہنتے ہیں۔ میں نے کہا گھڑی پہنو، بریسلٹ کیوں پہنو گے؟ آج بریسلٹ پہنو، کل کہو گے مولانا چوڑی پہننا چاہتا ہوں، کنگن پہننا چاہتا ہوں۔ جو چیزیں عورتوں کی زینت کی چیزیں وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیے آپ۔ اسی لیے علماء نے مردوں کو مہندی بھی ہاتھ پیر میں لگانے سے منع کیا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ شادی پر لڑکوں کو بھی مہندی لگاتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے، عورتوں کی زینت ہے بھائی یہ۔ بعض لڑکے کیا کرتے ہیں، کان میں چھید کرا کے کان میں بالی والی بھی پہنتے ہیں۔ بھائی جب کان میں بالی پہن لے تو ہونٹ پہ لالی بھی لگا لے، تو کلیئر ہو جائے تو کون سے جینڈر سے تیرا تعلق ہے، تیری جنس کیا ہے، تو آ رہا ہے کہ آ رہی کیسے پتہ چلے گا؟
عجیب، بعض لڑکے کیا ہوتے ہیں بالکل کلین شیپ، بال بھی بڑے بڑے، جھوٹا بھی بڑا بڑا لٹک رہا ہے، کان میں بالی بھی ہے، تو جب وہ جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محترمہ ہے کہ محترم ہے۔ اللہ رحم کرے، آج کل کے فیشن کا تو ایسا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت قیامت کے دن اللہ دیکھے گا نہیں جو مردوں کی نقل کرتی ہے۔ اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، جو دیوس ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہوتی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ مجھے حیرت اسی بات پر ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آج مسلمان لڑکی اگر عید کے تہوار پہ بے غیرتی کر رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کا مطلب کہ اس کے گھر کا جو گارجین ہے وہ بے غیرت ہو چکا ہے۔ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ بے غیرتی بہت بری چیز ہے میرے ساتھیوں، غیرت پیدا کرو۔ اللہ غیرت والا، رسول غیرت والے، ہم بھی غیرت والے بنے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد بن عبادہ۔ انہوں نے کہا اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس آدمی کو تلوار سے مار دوں گا۔ صحابہ نے کہا ارے خالی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لو گے مار دو گے تم؟ اتنی غیرت، اتنی غیرت؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں حیرت ہو رہی ہے سعد کی غیرت پر؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے گندے کام ہیں، جتنے فحش کام ہیں، سب حرام قرار دے دیے۔ آج کل مسلمان لڑکیاں انسٹاگرام پر، فیس بک پر آئی ڈی بنا کے کیا کر رہی ہیں؟ اپنا جسم دکھا رہی ہیں، آدھے ادھورے کپڑے پہن کر آئی ڈی، لاکھوں کی تعداد میں ایسی آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں فیس بک پر اور انسٹاگرام پہ، جن کا کام خالی کیا ہے؟ جسم دکھانا، پیسہ کمانے کے لیے جسم دکھا رہی بس۔ اور اس میں ایک بڑی تعداد مسلمان نام مسلم نام ہے، یاسمین ہے، روحی ہے، نوری ہے، فلاں ہے، ڈکاں ہے، مسلم لڑکیاں ہیں۔ تیرا شریر اتنا سستا ہو گیا ہے مسلمان عورت، ارے تیرا شریر تو اتنا قیمتی ہے کہ تیرے رب نے قرآن میں تیرے شریر پہ رکھنے کا جو دوپٹہ رکھا جاتا، اللہ نے قرآن میں اس دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی تجھے بتایا ہے۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورت تیرا دوپٹہ تیرے سینے پر ہونا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت تو اپنے شریر کو، اپنے جسم کو کبھی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورت جب تو زمین پہ چلے تو اپنے پاؤں کو زور زور سے مار کے نہ چلا کر، تیرے پائل کی آواز بھی غیر مردوں کے کان تک نہ پہنچے۔ قرآن نے تو عورت کو موبائل پر بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اے مسلمان عورت کسی غیر مرد سے اگر بات کرنا پڑ جائے تو لچک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ بات نہ کر، کہیں سامنے والے کے دل میں تیرے لیے غلط خیال پیدا نہ ہو جائے۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے ساتھی، صاف ستھرا دین ہے، غیرت والا دین ہے۔ اور یاد رکھو عید کے تہوار کے موقع پر اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو خالہ کے لڑکے، ماموں کے لڑکے اور چاچا کے جوان لڑکوں سے تھوڑا دور رکھو اللہ کے واسطے۔ یہ محرم، یہ غیر محرم ہے، چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، یہ جو جوان لڑکیاں جاتی ہیں ان سے ہاتھ ملا رہی ہیں اور عید کی مبارکباد دے رہی ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے میرے ساتھیوں۔ اور یہ دیور بھابھی کے بیچ میں جو چل رہا ہے، شوہر بیچارہ باہر کام کر رہا ہے یا دیور بھابھی میں ہنسی مذاق چل رہا ہے، بےہودہ اور ولگر ٹائپ کا مذاق کر رہا ہے دیور بھابھی سے، یاد رکھو یہی وہ چیزیں ہیں جو گھروں کو برباد کرتی ہیں۔ شوہر اگر باہر کام کرتا ہے تو بیوی کو لے جا کے رکھے، اور بیوی کو لے جا کے نہیں رکھتا ہے تو ایسا کام نہ کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ آپ صاحب باہر کام کریں اور آپ کی بیوی آپ کے بغیر سسرال میں دیور اور جیٹ لوگوں کے بیچ میں اکیلی رہے۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے، آبرو کے خلاف ہے۔
جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور بھابھی سب ساتھ میں رہتے ہیں، شوہر باہر کما رہا ہے، ایسی کمائی جو آپ کے گھر کے رشتوں کو برباد کر دے میرے پیارے ساتھیوں مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اپنے انداز کو ہم لوگ بدل لیں میرے پیارے بھائی۔ نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ کیا دیور اپنی بھابھی سے اکیلے میں مل سکتا ہے، جیجا اپنی سالی سے اکیلے میں مل سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا الحم الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے، جیجا اپنی سالی کے لیے، جیٹ اپنی بھاوچ کے لیے، کزن اپنی کزن کے لیے موت ہے، موت۔ جو رشتہ شریعت نے کہہ دیا کہ غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہی رہے گا میرے ساتھی۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ نے بچے کو پالا ہے اور کل وہ بچہ جوان ہو گیا تو جس عورت نے ماں کی طرح پالا ہے وہ عورت بھی اس لڑکے کے لیے غیر محرم ہے، صرف پال لینے کی وجہ سے ماں نہیں بن جائے گی وہ۔ ہاں دودھ پلایا ہو تو الگ بات ہے، صرف پال لینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی۔ تو شریعت نے جو بتایا ہے محرم غیر محرم کا فرق کیوں بتایا ہے؟ تاکہ ہم لمٹ میں رہیں، ہم اپنی حدوں میں رہیں۔ رشتوں کی مریادہ آج برباد ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ اس لیے ناراض ہے کہ آج ہم اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں ہمیں احساس نہیں۔ ہم حلال بھی کھا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں۔ آج پاکڑ کا علاقہ، آج صاحب گنج کا علاقہ، آج گڈا کا علاقہ، پورے علاقے میں آج چھوٹی چھوٹی رقم لوگ بینک سے بندھن لون کے نام پہ قرضہ لے رہے ہیں اور انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، بیاج پے کر رہے ہیں۔ آج آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے، ہمارا نوجوان سٹے بازی کر کے پیسہ کما رہا ہے۔ آج لاٹری کے ذریعے مسلمان نوجوان پیسہ کما رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آئے گا جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ حلال طریقے سے کماؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ حلال کی تھوڑی آمدنی حرام کی زیادہ آمدنی سے بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود اور بیاج کی کمائی میں برکت ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اتنے دولت والے مسلمانوں میں ہیں، کیا ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے کہ چھوٹی چھوٹی رقم 5,000 10,000 کی رقم، کیا اتنی چھوٹی رقم کے لیے ہمارے مسلمان بھائی بینک سے جا کے لون لیں اور بیاج پر پیسہ لیں؟ یہ ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اگر 10 پیسے والے لوگ اگر ایسی کوئی کمیٹی بنا لیں اور 10 لوگوں کو سود اور بیاج سے بچا لیں تو 10 لوگوں کی گردن کو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سود اور بیاج سے بچانے کا ثواب ملے گا میرے ساتھیوں۔ مگر انسان پیسے کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، مال کمانے کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ابھی ایک طریقہ میں نے ساؤتھ میں دیکھا، مثال کے طور پہ میرے پاس مکان ہے اور آپ کو مکان میں کرائے پر رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ میرے پاس آئے، عبدالغفار صاحب آپ کے پاس مکان ہے، آپ کو میں 10 لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے مکان میں رہنے کو دے دیجئے۔ 10 لاکھ روپیہ آپ نے مجھ کو دے دیا، میں پیسہ اپنا استعمال کر رہا ہوں، مزہ لے رہا ہوں، آپ میرے مکان میں رہ رہے ہیں۔ 4 سال 5 سال 10 سال آپ میرے مکان میں رہے، ایک پیسہ کرایہ آپ مجھے نہیں دے رہے تھے۔ پھر آپ نے جب مکان خالی کرنے کا ارادہ کیا، آپ میرے پاس آئے، عبدالغفار صاحب میں مکان خالی کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے پیسہ آپ کو دیا تھا وہ مجھے ریٹرن کر دیجئے۔ وہ پیسہ میں نے آپ کو ریٹرن کر دیا۔ اس کو بولتے ہیں ہیوی ڈپازٹ۔ یہ شکل ساؤتھ میں ممبئی وغیرہ میں بہت رائج ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بنگال کلکتہ وغیرہ میں بھی ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو۔ حرام ہے یہ شکل۔ پوچھو کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کسی مکان مالک سے مکان کرائے پہ لے رہے ہیں تو کرایہ کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ اگر آپ کرایہ نہیں دے رہے ہیں اور آپ نے سامنے والے کو 10 لاکھ روپیہ دیا جو بعد میں آپ لے لیں گے، تو گویا کہ آپ نے قرضہ دیا ہے، اور قرضہ دے کر کے کوئی پروفٹ کمانا یا پروفٹ سامنے والے کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے اگر آپ کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا اور بدلے میں آپ سے میں نے 1 لاکھ روپے کے ساتھ اگر کوئی بھی فائدہ حاصل کر لیا، وہ فائدہ سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے میرے لیے۔
شریعت کا یہ قانون یاد رکھو میرے ساتھیوں. اسی لیے کوئی سامان گروی رکھ کر کے اس گروی سامان سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے, عبدالغفار صاحب مجھے 5,000 روپیہ چاہیے. میں نے کہا یار کہیں لے کے بھاگ جاؤ گے تب, تو آپ نے مجھے اپنا موبائل دے دیا. اب یہ موبائل آپ نے مجھے بطور گارنٹی کے دیا, بطور ضمانت کے دیا کہ اگر آپ پیسہ لے کے بھاگ گئے تب میں اس موبائل کو بیچ کر کے اپنا پیسہ وصول لوں گا. لیکن میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کو 5,000 روپیہ دینے کے بعد میں آپ کا موبائل استعمال کروں, کیونکہ وہ موبائل میں نے گروی لیا ہے آپ سے, بطور گارنٹی لیا ہے, بطور سیکیورٹی لیا ہے. اس موبائل کو استعمال اگر کروں گا تو یہ سود ہو جائے گا. یہ ہے ہماری شریعت کا قانون, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں. آج امت سود اور بیاج میں پڑی ہوئی ہے. جو مجبوری کا معاملہ ہے وہ الگ ہے کہ چلو بھائی بینک میں اکاؤنٹ کھول لیا, بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے, وہ ایک مجبوری ہے. وہ پیسہ بھی آپ کسی غریب کو, ضرورت مند کو دے کر کے جان چھوڑائیے, اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کرنا ہے. لیکن آج باقاعدہ سود ہم کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں. اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا, سود سے, سٹے سے, جوئے سے اپنے آپ کو بچا لو میرے ساتھیوں. اور ایک آخری بات, اس کے بعد تھوڑا سا 5 منٹ کا ٹائم میں آپ کا اور لوں گا. مسجد کا چندہ آپ نے دیا ہے, کتنا دیا ہے, کتنا جلسے والوں نے آپ سے لیا ہے میں نہیں جانتا, لیکن آخر میں جاتے جاتے آپ کو میرے ہاتھ پر بھی اس اللہ کے گھر کے لیے, کیونکہ ابھی کافی رقم کی درکار ہے, آپ کو دے کر کے جانا ہے. یہ کام آپ کر کے انشاءاللہ جائیں گے. ایک آخری بات اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, شراب بہت برباد کر رہی ہے ہماری نسلوں کو. وہ عورتیں جو بیچاری اپنے شرابی شوہر کے چلتے غیر مردوں کے پاس جا کے بیڑی بنا بنا کے ان سے جا کے پیسہ لے کے گھر چلا رہی ہیں. شرم کی بات ہے, چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. عورت کا کام کمانا نہیں ہے میرے بھائیوں. عورت مجبوری میں کما سکتی ہے لیکن کمانا اس کا کام نہیں ہے. لیکن جس گھر میں شرابی شوہر ہو وہاں تو بیچاری عورت کو کمانا ہی پڑتا ہے. جس گھر میں باپ شرابی ہو, بچوں کی زندگی برباد, گھر کی کا سکون برباد. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اس شراب کو چھوڑ دو میرے ساتھیوں. اس شراب کی لعنت کو اپنے گھروں سے نکال دو. مجھے یاد ہے کئی مرتبہ اسی پاکڑ کے علاقے میں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں شراب کی وجہ سے. لوگ مرتے مرتے بچے ہیں, بلکہ مر بھی چکے ہیں شراب کی وجہ سے. لیکن ہمارے مسلمانوں میں شراب کا جو شوق ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا ہے. دنیا میں تم اس شراب کو چھوڑ دو, اللہ اس سے بہترین شراب تم کو جنت میں پلائے گا. لا فیہا غول, اس جنت کی شراب کو پینے کے بعد نہ کسی کو نہ کوئی بہکے گا, نہ کسی کا سر چکرائے گا, نہ کوئی غلط حرکت کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں, جو انسان شراب پیتا ہے 40 دن تک کی نماز, سب سے بڑی منحوسیت تو یہ کہ 40 دن تک کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ جو شراب پیتا ہے 40 دن تک کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. اور یہی نہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شراب پینے والوں کو جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا. نبی کے دور میں جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی, صحابہ شراب پیا کرتے تھے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی, صحابہ دسترخوان پہ شراب پی رہے تھے. جب کسی نے آیت آ کے سنائی کہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی ہے, شراب حرام ہو گئی, صحابہ نے شراب کے برتن نکال نکال کے توڑ کے پھینک دیے. آج سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے تمباکو بہت خطرناک چیز ہے. کتنے لوگ سگریٹ کے پیکٹ پہ دیکھ کر کے پڑھ کر کے نہیں پیتے ہیں. سگریٹ بنانے والی کمپنی بنا رہی ہے, سرکار لائسنس بھی دے رہی ہے, بیچنے والا بیچ رہا ہے, خریدنے والا خرید کے پی رہا ہے, اور یہ ڈھکوسلے بازی کو پیکٹ پہ لکھا ہے کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. بھائی یہ لکھنے کا کیا فائدہ ہے جب تم بیچ رہے ہو اس کو, تم اس کو تقسیم کرو تو کیا فائدہ ہے. نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ اگر اللہ کا ڈر ہو تو ایک حکم شراب کے بارے میں نازل ہوا اور صحابہ کرام نے شراب چھوڑ دی. اگر آپ عمرہ کرنے جائیں گے, حج کرنے جائیں گے, مدینہ میں ایک مسجد ہے, مسجد قبلتین, نماز ہو رہی تھی اسی میں, اور عصر کی نماز کا ٹائم تھا, اور باہر سے کسی نے آ کے کہا کہ قبلہ بدل دیا گیا, اب بیت المقدس کے بجائے
قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا ہے. نماز کی حالت میں امام صاحب بھی پلٹ گئے, سارے مصلی پلٹ گئے, اور اس مسجد میں اس کو یادگار کے طور پہ رکھا گیا. 2 قبلے والی مسجد, مسجد قبلتین آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے. جو لوگ عمرہ کرنے جائیں گے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیو, آؤ آگے بڑھو, اپنے اندر ان کمیوں کو ہم ٹٹولیں, اپنی اصلاح کریں. رمضان کا 1 مہینے کا روزہ ابھی گزرا ہے. بڑا اچھا ایک جگہ فیس بک پر میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ آپ نے سحری کے لیے جو الارم لگایا تھا موبائل پر, میری ماں بہنوں, آپ نے سحری بنانے کے لیے, اور میرے بھائیوں آپ نے سحری میں اٹھنے کے لیے جو الارم لگایا تھا, اس الارم کو بند مت کیجئے, اس کو چینج کر دیجئے, اب اس کو فجر کے لیے بنا لیجئے. اگر 1 مہینہ آپ صبح 4 بجے اٹھ سکتے ہیں سحری کے لیے, صبح 3 بجے اٹھ سکتے ہیں سحری کے لیے, تو 11 مہینے فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, بس ارادہ پکا ہونا چاہیے, حوصلہ پکا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب آگے بڑھیے, مسجد کی تعمیر کے اور ترقی کے لیے آپ تعاون پیش کیجئے. میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں, اور میں خود بیمار بھی ہوں, آپ بھی میرے حق میں دعا کریں. اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھائیوں نے, یہ کسی صاحب نے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ہے, اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے 500 روپے کا تعاون پیش کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. اور بھی لوگ آئیں, آگے بڑھیں, اور جو دے چکے ہیں وہ دوبارہ دیں, دینے سے انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. اللہ کے گھر کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام, اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول کرے. یہ ہمارے ایک بھائی نے 150 روپے کا تعاون پیش کیا ہے. آئیے آگے بڑھیے. اب آپ لوگ مجھے بھی مسند بنا کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ, ہے نا. آئیے آگے بڑھیے, آئیے تعاون پیش کرتے جائیے, مسجد کے کام میں حصہ لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے, آپ کی مال میں, صحت میں, علم میں, عمل میں برکت عطا فرمائے. آئیے چلے آؤ, چلے آؤ, چمن تم کو بلاتا ہے. یہ مسجد کا معاملہ ہے, مسجد کی تعمیر و ترقی کا معاملہ ہے. 50 ریٹرن لینا ہے, 50 ریٹرن دے دیجیے ان کو, بچوں کو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام جو تعاون آپ پیش کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے. جن لوگوں نے بھی مسجد میں تعاون کیا ہے یا خود بڑھ کر کے اس میں حصہ لیا ہے, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو جاتے جاتے کچھ دے کے جا. مولانا کی درخواست ہو. قہر و جبر کے بت یہ جو سامنے کھڑے ہیں, پانی کے بلبلے ہیں, بس نام کے بڑے ہیں. ایک کن کی مار ہیں یہ, جتنے گنوا رہے ہیں, جتنے گنوار ہیں یہ, تاریخی سلسلہ ہے. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا, ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں, دیکھے گا یہ زمانہ. اٹھے گی ایک چنگاری, آئے گی ان کی باری. قدرت کا فیصلہ ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. محترم علماء کرام, بزرگوں اور دوستوں, نوجوان ساتھیوں, ماؤں اور بہنوں, پیارے بچوں, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, اس سے پہلے بڑھتلہ کے پروگرام میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں شامل نہیں ہو پایا. آج کا پروگرام بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرشد بھائی نے بہت زبردستی
ٹائم نہیں تھا میرے پاس، کوئی تاریخ خالی نہیں تھی، اور یہاں سے کافی دور جنگی پور میں آج پروگرام تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا دور ہوگا. میں نے سمجھا کہ دھلیان کے آس پاس میں ہوگا پروگرام. جنگی پور بہت دور ہے یہاں سے. وہاں یہ پروگرام تھا اور مرشد بھائی نے کہا کہ آپ 2 پروگرام کر لیجئے گا لیکن آپ کو یہاں آنا ہے. اور اتفاق دیکھیے کہ میں کل ہی ابھی بنگلور سے بنارس پہنچا ہوں. 1 مہینہ رمضان میں بنگلور میں تھا بچوں کو لے کر کے وہیں پر. کل میں گھر پہنچا ہوں اور طبیعت لاسٹ میں میری بہت خراب ہو گئی. لوگ کہہ رہے کہ پانی بدل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اللہ عالم کیا ہوا. میں پچھلے 1 ہفتے سے کہہ سکتے ہیں 27ویں طاقرات سے بہت پریشان ہوں. سردی، زکام، کھانسی، کئی دوائیں کھائی، ڈاکٹروں کو دکھایا، آرام نہیں ہو رہا ہے. اب چونکہ ٹائم دے چکا تھا جنگی پور میں بھی، یہاں بڑتلہ میں بھی، کل رانگا میں بھی پروگرام ہے، 3-4 پروگرام لگاتار ہیں. اور ابھی مدرسے کی چھٹی ہے تو یہ پروگرام اٹینڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود بھی میں کل بنارس پہنچنے کے بعد گھر پہنچا اور صبح پھر فوراً نکل گیا. اب یہاں جب پہنچا ہوں پاکڑ میں، بڑتلہ کے لوگ پہنچے، استقبال کیا. پھر وہاں سے 4 ویلر سے جنگی پور گئے. ہم لوگ یہ سوچ کے گئے کہ جلدی سے پروگرام کر کے چلے آئیں گے. وہاں پہنچتے ہم لوگوں کو 10 بج گیا. پھر کھانا وانا کھا کے وہاں تقریر کیے اور وہاں سے جیسے ہی خالی ہو کے میں آ رہا ہوں سیدھے آپ کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں. طبیعت تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تقریر کی جائے، ڈبل تقریر میں کر رہا ہوں. یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہی کہا جائے گا. بہرحال یہ محبت ہے آپ لوگوں کی، ورنہ اسی جھارکھنڈ کے بغل میں بہار ہے. بہار کے بعض علاقوں میں اگر تقریر میں اگر مجبوری کی وجہ سے انسان نہ پہنچ پائے تو مارو کاٹو بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب اگلی بار آپ آئیے، دیکھا جائے گا. کچھ علاقے ایسے بھی ہیں. لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے. صرف بڑتلہ کا پروگرام نہیں، کئی پروگراموں میں میں نہیں شامل ہو پایا. میں ڈیوٹی والا آدمی ہوں. ڈیوٹی میں حالات کبھی کچھ بھی آ سکتے ہیں. کبھی ایگزام ڈیوٹی آ گئی، کبھی الیکشن ڈیوٹی آ گئی، کچھ بھی مسئلہ آ سکتا ہے. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں صاحب مسئلہ ہے تبھی، ورنہ انسان کیوں نہیں آئے گا. بہرحال میں آیا ہوں اور طبیعت کے خرابی کے باوجود آپ کے سامنے رات کے تقریباً 2:15 بج رہے ہیں. چند باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. میں جب آیا تھا اس مسجد کی بنیاد جب رکھی جا رہی تھی، جلدی مجھے یاد ہے وہ دن بھی. اور آج مسجد کا کام کافی حد تک الحمدللہ مکمل ہوا ہے. اور اس مسجد کے کام کو پورا کرانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے پی کے عائشہ صاحبہ اعلان گوڈ، جنہوں نے اپنے مرحوم بیٹے جناب مفید رحمہ اللہ کے نام سے اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت بڑی رقم دی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو جس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ جو انہوں نے اپنے بچے کی طرف سے یہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ اس نیکی کو قبول فرمائے. ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. پی کے عائشہ صاحبہ اور ان کے شوہر کن احمد معاش صاحب اور ان کی ساری فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے. اور یہ رقم پاس کرانے میں ایک بڑا تعاون رہا جناب الحاج اسحاق علی صاحب کا، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور حافظ عبید اللہ صاحب جو اس معاملے میں بیچ میں پڑے اور اس کام کو آسان کیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. جو لوگ بھی گاؤں کے لوگوں نے بھی بہت تعاون کیا اور بڑے دل جمعی سے لگے رہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس حال تک پہنچایا ہے کہ مسجد کا کام الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جتنے لوگ آج اس جلسے میں آئے ہیں یا اس تقریر کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو، سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ مزید ہم سب کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ ابھی عید الفطر کا تہوار منا کر کے فارغ ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ تہوار
بہت ہی صاف ستھرا تہوار ہے. دنیا کے اور مذاہب کی طرح اور قوموں کی طرح ہمارے تہوار میں کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی ناچ گانا نہیں ہے، کوئی شراب نہیں ہے، کوئی عیاشی نہیں ہے. جائز طریقے سے ہم کھیل کود سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. مگر خوشی کے نام پر، تہوار کے نام پر ہماری شریعت نے ہمیں لمٹ کے باہر جانے، حد کے باہر جانے کی اجازت نہیں دی. یہ ہمارے دین کی خاص بات ہے. ہمارے دین میں خوشی میں بھی اور غم میں بھی ہمیں لمٹ میں رہنا ہے، لمٹ کو کراس نہیں کرنا ہے.